افواج پاکستان کی ان تمام بیان کردہ صلاحیتوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو۔ ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ۔ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اسی ولولے، دفاعی صلاحیت اور قومی عزم کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار عالمی اور دیگر بیرونی قوتوں سے کیا۔ شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی، جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔ معزز حاضرین، الحمدللہ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جاہریت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ ہم خطے میں طاقت کے توازن اور اپنے مؤثر دفاعی ڈیٹرنس کو قائم رکھنے پر سختی سے کاربند ہیں۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن کا تحفظ ہے، اور امن قائم رکھنے کے لیے ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہنا لازم ہے۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ روایتی جنگیں اب ماضی کا قرینہ بن چکی ہیں۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اینڈ الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ ان سب امور کے پیش نظر اور معرکہ حق کے تجربات کی روشنی میں افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ خلائی پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے اور آرمی راکٹ فورس کمانڈ بھی قائم کی جا چکی ہے۔ پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت پاک فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی عزم کے تسلسل کی چند ایک مثالیں ہیں۔ دفاعی تیاری کے یہ سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک کا نہیں بلکہ نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے۔ معزز حاضرین، معرکہ حق میں مثالی فتح نے ہماری خارجہ پالیسی اور سفارتی اہمیت پر براہ راست مثبت اثرات مرتب کیے۔ اقوام عالم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس خطے میں پاکستان ایک ناقابل فراموش حقیقت اور ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں بے مثال اضافہ ہوا، جس کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ الحمدللہ آج عالمی ایوانوں اور بین الاقوامی مجالس میں ہماری قیادت کو عزت و تکریم کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے تمام ادوار سے کہیں زیادہ ہے۔ جو نکتہ چین کل تک ہم پر معترض تھے وہ آج ہمارے معترف ہیں۔ مزید برآں ہماری عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس سے دفاعی برآمدات کو بھی تقویت ملی۔ اسی تناظر میں پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ یہ معاہدہ باہمی دفاع و سلامتی کی جانب ایک تاریخی قدم ہے، جس سے پاکستان کی قائدانہ اور دفاعی صلاحیت کو تقویت ملی۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس کامیاب سفارتی کاوش نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر واضح طور پر نمایاں کیا، جس کی ثالثی اور فعال کردار نے علاقائی اور عالمی قوتوں کو اعتماد اور اطمینان دیا۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس
مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روایتی جنگ کے محاذ پر ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ میں پاکستان، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام باہمت اور غیور اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہایت پامردی اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہم سب نے دشمن کو روایتی جنگ میں مل کر شکست فاش سے دوچار کیا ہے، اسی طرح پاکستانی قوم اور اس کے تمام تر حکومتی ادارے متحد اور یکسو رہ کر دہشت گردی کی جاری جنگ کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کسی بھی قسم کی آبادیاتی اور سماجی رد و بدل کے ذریعے کشمیر کے زمینی حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پشپناہی جاری رکھیں گے۔ اسی طرح پاکستان نے اپنی سفارتی کاوشوں سے حالیہ مصالحاتی عمل کے دوران لبنان میں جنگ بندی کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فلسطین میں جنگ بندی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرتا رہا ہے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے حصول تک اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔